بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد. معزز شرکاء، بحمدہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نغلان پاک کے تصدق سے آج سورہ قمر کی آیت نمبر 37 سے 40 تک کا مطالعہ کریں گے. ان آیات میں سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں پر قوم لوط کا حملہ اور اس پر ملنے والی سزا. تلاوت کرتے ہیں آیات بینات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. اور بے شک ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا، سو ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر انہیں بے نور کر دیا. پھر ان سے کہا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور بے شک ان پر صبح سویرے ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آ پہنچا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر ان سے کہا گیا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ معزز شرکاء، ان آیات میں قوم لوط ہی کا ذکر ہے. جس طرح کہ پہلی آیات میں ہم نے پڑھا، قوم لوط میں جو ہم جنس پرستی اور بدفعلی کا جو غیر فطری عمل موجود تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا. رب ذوالجلال نے ان پر عذاب بھیجنے کے لیے اپنے فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجا. وہ خوبصورت اور خوش نما لڑکوں کی صورت میں سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. تو قوم لوط کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، تو وہ اپنی اسی جنسی تسکین کے لیے، اسی اپنی بدبختی کی انتہا کو پہنچنے کے لیے وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پر آ دوڑے اور مہمانوں پر حملہ کر ڈالا. سیدنا لوط علیہ السلام سے وہ مہمان چھیننے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی. سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا. سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی. سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی حفاظت کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا کہ اے بدبختو، میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، تم نکاح کر کے یہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے اپنی جنسی تسکین پوری کر سکتے ہو، نکاح کے ذریعے یہ تم اپنے لیے حلال کر سکتے ہو، لیکن میرے مہمانوں پر اس طرح حملہ آور نہ ہو، میرے مہمانوں پر اس طرح تم اپنی جنسی تسکین کے لیے اس طرح حملہ آور ہونے کی کوشش مت کرو. لیکن وہ بدبخت ایسے تھے، ان کی طبیعتوں میں، ان کی نیچر میں، ان کے اندر یہ بدفعلی کی یہ عادت، یہ علت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ وہ کسی بات کی بھی پرواہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے. تو رب ذوالجلال کی طرف سے پھر ان پر کیا عذاب آیا، ان کو فوری طور پہ اس پر کیا سزا ملی. اللہ پاک نے فرمایا کہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. پھر ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا دی. رب ذوالجلال نے ان کی آنکھیں جو ہیں بالکل مٹا دیں، اور ایسے ان کا چہرہ اسپاٹ کر دیا جیسے اس چہرے پر بالکل پہلے آنکھیں تھی ہی نہیں. یہ رب ذوالجلال کی شان ہے. یہ قیامت کے دن ملنے والے عذابوں میں سے ایک عذاب کی شکل ہے جو رب ذوالجلال نے اس قوم کو اس بد نظری کی وجہ سے، اس وجہ سے جس نیت سے وہ حملہ آور ہو رہے تھے مہمانوں پر، فرشتوں پر،
مقرب فرشتوں پر اس کی سزا ان کو یہ قیامت کے دن ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ دے دی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر بالکل ان کا چہرہ جو ہے نا وہ ایسے کر دیا جیسے ان کے چہرے پر کبھی آنکھیں تھی ہی نہیں، ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے گرفت ہوئی، اور پھر رب ذوالجلال نے انہیں دھمکی دی اور فرمایا کہ اب چکھو میرے عذاب کا مزہ، فذوقوا عذابی ونذر۔ اور پھر جو اس قوم پر، پوری قوم پر جو عذاب آنا تھا، جس عذاب کے لیے وہ فرشتے بھیجے گئے تھے رب ذوالجلال کی طرف سے، اب پھر وہ عذاب ان پہ آیا، اس کی ابتدا ہوئی۔ صبح ہوتے ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ان پہ آ پہنچا۔ وہ عذاب کیسا تھا جس کا تذکرہ کل بھی ہوا پہلی آیات میں، اور مختلف مقامات پہ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے تو ان کی اس سرزمین کو ہلایا گیا، زلزلہ آیا، جیسے زلزلہ آتا ہے زمین تھرتھرانے لگی، تھرتھراتی رہی، دیر تک زمین جو ہے وہ کانپتی رہی، اس سے ان کے اندر وحشت پیدا کی گئی۔ پھر رب ذوالجلال نے اس زمین کو اوپر اٹھا کے نیچے اوندے منہ گرا کر انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ بچ گئے، زخمی ہوئے، اور پھر رب ذوالجلال نے ایک ایسی بارش برسائی، ایسی بارش آئی کہ جس کے اندر پتھر تھے، وہ پتھر جو ہے ان زخمیوں کے اوپر لگے، ان لوگوں پر جو بچے ہوئے تھے ان کے اوپر لگے، اور ان پتھروں پر بھی نام لکھے ہوئے تھے۔ ہر پتھر اسی شخص کو لگتا تھا جس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا اس پتھر کے اوپر۔ اس طرح رب ذوالجلال نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کو رب ذوالجلال نے ان پہ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ لواطت کی اور بدفعلی کی، ہم جنس پرستی کی جو ہے نا وہ برائی جو تھی وہ عروج پا چکی تھی۔ تو یہ غیر فطری عمل ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو یہ عذاب کا مزہ چکھایا۔ آج بھی ملک پاکستان میں، ریاست پاکستان میں، دنیا میں ٹرانسجینڈر کا ایک بڑا شور مچا ہوا ہے، بل پیش کیا گیا ہے، اور جس کے تحت جو ہے نا وہ اس ہم جنس پرستی کا دروازہ جو ہے نا وہ کھولا جا سکتا ہے، قانونی طور پہ اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اور پوری ریاست کو، پوری قوم کو قرآن حکیم کی ان تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے اس غیر فطری اور اس غیر فطری، غیر شرعی، غیر اخلاقی عمل کی کیا سزا دی ہے قوموں کو، کیسے قوموں کو تباہ کر دیا، خدا جانے ہماری کیا مجبوریاں ہیں۔ ہم مغرب زدہ ذہن کے مالک ہو چکے ہیں، ہم انسانی حقوق کی، انسانی آزادی اور انسانی حقوق کی فراہمی کی آڑ میں ہم کس طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے جب پاکستان حاصل کیا، قراردادی مقاصد میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات اصولی طور پر طے کی تھی کہ اس ملک کا، اس ریاست کا کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن اب ہماری مادر پدر آزاد ریاستیں اور مادر پدر آزاد حکومتیں کس طرف قوم کو لے کے جا رہی ہیں، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم پر بھی رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی ایسی ناراضگی، کوئی ایسا غضب، کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے۔ پہلے ہی ہماری قوم، خاص طور پہ پاکستانی قوم، مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے، مختلف قسم کی قدرتی آفات میں مبتلا ہے، سیلاب کی آفت میں مبتلا ہے، زلزلے آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہمیں طرح طرح کی آفتوں سے آزمایا جاتا ہے اور ہمیں وعید اور دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی قانون سازی، اس طرح کے بل پاس ہو کہ اس طرح کا قانون بن جاتا ہے کہ جو شخص چاہے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو شخص چاہے اپنے آپ کو مرد ہونے کے باوجود عورت قانونی طور پہ ثابت کروا لے اور عورتوں جیسے حقوق حاصل کرنا شروع کر دے، اور جو کوئی عورت چاہے عورت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مرد ظاہر کر دے قانونی طور پر، اور درخواست دے کہ جی مجھے عورت شمار کیا جائے، وہ عورتوں جیسا سلوک اپنے ساتھ کروا لے، تو اگر یہ دروازہ کھل گیا، اس سے ہم جنس پرستی کا دروازہ کھلے گا، اس سے قوم لوط کا عمل قانونی طور پہ اس کو تحفظ مل جائے گا، تو یہ چیز جو ہے نا وہ انتہائی قابل مسمت ہے، قابل تردید ہے۔ قوم لوط کا حشر قرآن حکیم میں بار بار پڑھو، اور اس کے اوپر آنے والا عذاب جو ہے یہ مد نظر رکھ کے ہمیں اس طرف جانے سے رکنا چاہیے، اور اس طرف جانے کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں
نیچر پر رکھے، ہمیں اپنی فطرت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مادر پدر آزاد ہو کر خود اپنی عقل کے تحت جو بھی قانون سازی کریں گے، جو بھی آئین بنائیں گے، جو بھی نظام بنائیں گے، وہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہمیں نہیں دے سکتا۔ اس کے اندر تباہی ہو سکتی ہے، اس کے اندر بربادی ہے، اس کے اندر بربادی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکم الحاکمین رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کون سا حکم ضروری ہے، کون سا حکم ہمارے لیے مفید ہے اور کون سا حکم ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، مغربی تہذیب کے دل دادا ہو کر، مغرب کے پیچھے، یورپ کے پیچھے لگ کر اور ان کی ریس کرتے ہوئے اور ان کو خوش کرنے کے لیے انسانی حقوق کے آڑ میں ہمیں اس طرح کی کوئی بھی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے جو کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے ساتھ ٹکراتی ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسی لعنتوں سے محفوظ فرمائے۔ رب ذوالجلال نے یہاں بار بار فرمایا کہ فذوقوا عذابی ونذر، یہ عمل کرنے والے ان قباحتوں کے حامل قوموں کو فرمایا کہ پس اب چکھو میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے جو مجھے تمہیں ڈرا رہے ہیں ان کے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ دیکھو اب تم پر وہ عذاب بن کے آ چکی ہے سزا، جس سزا سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا پہلے تم نہیں مانتے تھے، اب تم پر یہ عذاب بن کے آ چکی ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اور رب ذوالجلال نے پھر ان ساری باتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے ذریعے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پوری قوم کو پکارا جا رہا ہے، پاکستانی قوم کو پکارا جا رہا ہے، پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے، ریاستوں کو، قانون ساز اداروں کو پکارا جا رہا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ نصیحت حاصل کر کے اس طرح کی منمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، قوموں کو تباہی سے بچایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔